أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركته بذاته محياه وتعطي الأوالي بتيبه وذكره ورعيه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا. الحمدللہ الحمدللہ. ہم پچھلے کئی ہفتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسی ہے، آپ کی حیات مبارکہ کیسی ہے. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پہ عمل کرا وہ کامیاب رہا، جو عمل کرا وہ کامیاب رہا. اور اتباع کرنے کا جو طریقہ صحابہ میں تھا وہ طریقہ پھر آج تک کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی مثال قائم نہیں کر سکے ویسی جیسے صحابہ نے اتباع کی. دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں اس کے جو وزراء ہوتے ہیں، اس کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، ویسی اطاعت، ویسی قدر، ویسی جانثاری جیسی صحابہ پیش کرے کوئی آج تک پیش نہیں کر سکا، نہ قیامت تک پیش کر سکتا، نہ کوئی قیامت تک وہ جانثاری پیش کر سکتا ہے. اس کا نمونہ ہم ہجرت تک کے واقعات میں بھی دیکھیں، کیسا کلمے کی خاطر صحابہ کرام تکالیف کو برداشت کرے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پہ سرکار ہم نے ہجرت فرمائی کہ ہم یہاں تک دیکھے تھے سرکار رسول ہجرت کیے. پھر غار سور میں چھپے 3 دن، وہ بھی ہم پچھلے پروگرام میں ہم سنے. اس کے بعد سرکار رسول سراقہ کا بھی واقعہ سنے. سراقہ جو تھا پیچھا کیا، آپ کا قریب آ گیا تھا، لیکن سرکار رسول کی حیبت میں اس کا جو گھوڑا تھا وہ گھٹنوں برابر دھس گیا، معافی مانگا، چلا گیا، بعد میں اسلام قبول کیا. اس کے بعد سرکار وسلم مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ کو پہلے یشرب کہا جاتا تھا. یشرب یعنی بلاؤں کی جگہ. جیسے ہی سرکار وہاں پہ پہنچے اس کا نام طیبہ پڑا. اس کا نام طیبہ پڑا یعنی پاک جگہ. سرکار وسلم جیسے ہی وہاں پہ پہنچے وہ جگہ پاک ہو گئی. مدینہ کے قریب میں سرکار وسلم ایک مقام پہ رکے، خبا کے مقام پہ. وہاں پہ آپ نے مسجد خبا تعمیر فرمائی. 14 دن تک آپ وہاں پہ قیام کیے. اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور مدینہ منورہ تشریف لائے. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقام میں ٹھہرے. ہر صحابی کی یہ خواہش تھی. ہر صحابی اپنی بات کو پیش کرتا کہ یا رسول اللہ آپ میرے یہاں قیام فرمائیں، آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں، آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ یہ اونٹنی جس مقام پہ بیٹھے گی میں وہاں پہ اس گھر میں رہوں گا. اونٹنی جس مقام پہ رہی. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لانے کے بعد مدینے کی خواتین، مدینے کی لڑکیاں جو تھی، طلع البدر علینا، اس وقت کی نعت شریف ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما جعل اللہ داعی. یہ اس وقت کی نعت شریف ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں آمد کے وقت میں خوشی میں پڑھی گئی تھی. چاند سے بہتر آپ ہیں، کوئی ماں ایسی نہیں جو آپ سے اچھا بہتر بچہ پیدا کر سکی. آج آپ کے بارے میں آپ اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیے. آپ کی اونٹنی اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئے. اب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بے انتہا خوش ہو گئے. آپ کا 2 منزلہ مکان تھا اور یہ حکمت آپ کی نہیں ہے. آپ کے جو جد اعلیٰ تھے، جو جد تھے، جو خاندان کے لوگ تھے، اپنی کتابوں میں تورات پہ پڑھ لیے تھے کہ ایک نبی آخری زمان آنے والے ہیں، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، وہ ہجرت کریں گے، مدینے میں آئیں گے. ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو قبول کروں. آپ کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے جو جد اعلیٰ تھے، 3 4 5 6 نسل اوپر کے جو لوگ تھے، آپ کے گھر والا کے مقام پہ تھے، اللہ تعالیٰ وہ نیت کو برقرار رکھا انہی کی نسل میں.
انہی کے مکان میں آپ کو ٹھہرایا۔ اب ایوب انصاری بولے کہ یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیے، ہم نیچے رہ جاتے ہیں۔ تو سرکار بولے نہیں اوپر میں نہیں، نیچے رہتا ہوں میں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو چار مرتبہ بولے، لیکن ٹھیک ہے اوپر چلے گئے۔ اس وقت جو مکان ہوا کرتے تھے، مکان کچی مٹی کے ایک منزلہ مکان تھا، یعنی گراؤنڈ فلور فرسٹ فلور سمجھیے، لیکن جو فرسٹ فلور ڈالا جاتا تھا ایسا نہیں سلیب کے جیسا، وہ کچی مٹی رہتی تھی، اینٹ رہتی تھی، لکڑی رہتی تھی، پانی اگر گرا تو نیچے گرنے کا خطرہ ہوتا تھا پانی کا۔ ایک مرتبہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جہاں سے پانی گر گیا، ان کے پاس ایک ہی لحاف تھا اوڑھنے کا، سردی کا موسم، پانی نیچے گرا تو خوف پیدا ہوا کہ کہیں پانی نیچے سرکار کے پاس نہ چلا جائے۔ آپ فوراً کیا کرے، وہ پانی کے جو لحاف تھا، تو لحاف کو پانی کے اوپر پورا نچوڑ لیے، پانی پورا لحاف لے اور کچھ سردی میں اکڑ کے بیٹھے رہے، خود سردی میں تکلیف میں آپ برداشت کرتے رہے۔ سرکار کو چلا میں سرکار کہ نہیں تم نیچے آ جاؤ، میں اوپر چلا جاؤں۔ صحابہ کیسا سرکار کی قدر کرتے تھے، یعنی غار سور میں ہم دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جسم پورے سوراخوں کو بند کر دیے، سانپ کے ڈسے کو برداشت کر لیے، اتنی تکلیف کو برداشت کر، لیکن سرکار کی نیند میں خلل نہیں پڑنا، جنبش نہیں کی اپنے پیر کو، ہلائے نہیں اپنے پیر کو، آپ کے آنسو کے ٹپکے سے سرکار کی نیند بیدار ہوئی۔ اب ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رات بھر شدید سردی کی کیفیت میں اور ٹھنڈے لحاف میں بیٹھے رہے، سرکار کو تکلیف نہیں ہونا۔ ہمارے پاس سرکار کی کوئی قدر نہیں، نام ہے خالی، نام ہے خالی کہ ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کے دعوے کھوکھلے دعوے ہیں، محبت کے دعوے کھوکھلے دعوے ہیں۔ محبت کا دعویٰ اگر ہے تو دلیل دینا، محبت کرتے ہیں تو ثابت کرنا کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ کیسا محبت کرتے ہیں؟ محبت کے کئی تقاضے ہیں، تقاضوں کو پورا کرو، محبت کے تقاضوں کو پورا کرو۔ محبت میں کوئی قانون نہیں رہتا، محبت ہم جس سے کرتے ہیں اس کے لیے کوئی قانون نہیں رہتا، تمام قانونوں کے خلاف کام کرتے ہیں محبت جس سے ہو جاتی ہے۔ ہم سرکار سے محبت کرنا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کسرا کے دربار میں بیٹھے ہوئے، یعنی اس وقت کا سپر پاور دو تھے، قیصر کسرا، یعنی روم اور ایران۔ ان کے بادشاہ کو ایک کے بعد روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، قیصر روم کسرا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے، تو بڑا دربار سجا ہوا ہے، تو آپ کھانا کھا رہے ہیں صحابی رسول، اتفاق سے آپ کا لقمہ چھوٹ کے نیچے گر گیا۔ فوراً آپ کو سرکار کی حدیث یاد آئی کہ اگر تمہارے ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کے نیچے گر جائے تو اس لقمے کو اٹھاؤ، صاف کرو اور جہاں پہ مٹی لگے اس کو دور کرو، لقمے کو کھا لو۔ وہ صحابی رسول جھکے فوراً لقمہ اٹھانے کے لیے، تو ساتھ میں اور ایک ساتھی تم بولے کہ تم کہاں بیٹھے ہوئے، دیکھو کتنا بڑا دربار ہے۔ وہ بادشاہ سمجھے گا ہم نادیدے ہیں، ہم نادیدے ہیں سمجھے گا انہیں، اتنے بڑے دربار میں بیٹھے ہوئے۔ صحابی رسول کیا بولے، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، وہ چاہے کچھ مجھ کو سمجھتے تھے، اللہ کا رسول جو فرما دیا، اللہ کے رسول جو فرما دیا میں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار نے ارشاد فرما دیا وہ میرے کو کرنا ہے، اس کی میرے پاس اہمیت نہیں ہے۔ آج کا دور پریورٹیز کا دور ہے، جو جو پریورٹی رہتی اس کے لیے وہ کام آسان ہوتا۔ آج ہم دنیا کی خاطر، دنیا کو بتانے کی خاطر، ہم لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے، لوگوں کو خوش کرنے کی خاطر اللہ کو ناراض کر دیتے، یعنی لوگ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اللہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اللہ سیکنڈری ہو گیا۔ امپورٹنٹ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہمارے لیے دنیا ہو گئی، لوگ ہو گئے، بتانا ہو گیا لوگوں کو اللہ کیا حکم دے رہا، اللہ کے کیا رسول کیا حکم دے رہے، وہ نہیں۔ ہم جس کو فوقیت دیں گے، جو ہمارے لیے فوقیت کی بات ہے ہم وہ کریں گے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، اچھے ہیں، اپنے میں مست، غریب ہے بس یار وہ پیسے والے آ رہے ہیں، ان کے پیسہ ان کے پاس، میں خوش ہوں بھائی، میں دین پہ عمل کر رہا ہوں، میں خوش ہوں۔ غربت میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں، لیکن چہرے پہ پریشانی کوئی ایسا نہیں، سکون ہے۔ کیوں سکون ہے؟ ان کی پریورٹی، ان کی جو اہمیت دینا ہے وہ اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کو اہمیت دیتے ہیں۔ صحابی رسول کیا بولے، ادھر بادشاہ کا دنیا کا، اس کی اہمیت نہیں ہے میرے پاس۔ سرکار کیا ارشاد فرما دیا، لقمہ گرا، اٹھاؤ لقمے کو، صاف کرو لقمے کو،
جہاں مٹی لگی ہے پوری صاف کرو، صاف ہو جائے گا، کھانے کی کھا لیتا لقمہ۔ یہ دستر کے آداب ہیں، یہ دستر کے آداب ہیں۔ وہ دستر کے آداب کو سرکار کے دستر کے آداب تھے، وہ دستر کے آداب کو آپ یہاں پہ لا کر، تو یہ صحابی تھے، یہ تمام کے تمام صحابہ ایسے ہی کام کیا کرتے ہیں، سرکار کے اوپر نشاور ہوا کرتے تھے، اپنے آپ کو سرکار پہ قربان کر دیا کرتے تھے۔ اب مکے سے جو صحابہ آئے بالکل سمپرسی کی حالت میں آئے، کچھ نہیں ان کے پاس، مال دولت بیوی بچے سب چھوڑ کے آ گئے۔ تو سرکار نے ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کے مکان میں تمام انصار صحابہ کو، یعنی مدینے کے جو صحابہ تھے ان کو اور یہ مہاجرین کو بلائے، اور بلا کے بولے کہ میں تمہیں مواخذہ قائم کرنا چاہتا ہوں، بھائی چارگی قائم کرنا چاہتا ہوں، تم ایک دوسرے کے بھائی، تم ایک دوسرے کے بھائی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، ہر آدمی کی جو حیثیت مکے میں جو حیثیت کا تھا وہ حیثیت والے آدمی کے ساتھ مدینے میں جو حیثیت کا وہ آدمی کی حیثیت والے کے ساتھ مقابلہ کر دیا، بلا دیا، دونوں بھائی بن گئے۔ اور انصار صحابہ کیسا قربانی کا جذبہ پیش کرے، جو بھائی کو مواخذہ کر دیا، یعنی میرا بھائی ہے، ایک انصاری ایک مہاجر، دونوں بھائی ہو گئے۔ انصاری صحابہ کیا کرے، اپنے گھر لے گئے، جو کچھ ان کے پاس تھا لا کے رکھ کے دو حصے کر کے بولے کہ ایک حصہ تمہارا، ایک حصہ تمہارا، یہاں تک کہ جس کے پاس دو بیویاں تھی بولے کہ دونوں میں سے تم جس کو پسند کرو تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، عدت کے بعد تم سے نکاح کر سکتے، اتنی قربانی۔ لیکن مکے کے صحابہ تاجر پیشہ ہوا کرتے تھے، مکے کے صحابہ جو تھے وہ تاجر پیشہ صحابہ تھے، وہ لوگ کیا کریں، تجارت کو فوقیت دیے، بولے کہ ہم کو کچھ پیسے چاہیے اور بازار کدھر ہے، ہم کو کچھ پیسے چاہیے اور بازار کدھر ہے، اس طرف ہمارا کام ہوگا، ہم اس طرف چلیں۔ یہ وہ لوگوں کا بھی جذبہ، لینا نہیں ہمارے تو زبردست۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ دولت کمائی اسی کے ذریعے، جو ان کے پاس آیا، بازار گئے، سمجھیے کہ مثال کے طور پہ آج کے دور میں ہول سیل مارکیٹ گئے، لائے ریٹیل میں بیچ دیے، پھر گئے ہول سیل مارکیٹ میں، پھر گئے ریٹیل میں بیچ دیے، پیسے جمع ہو گئے، سرکار کے پاس لا کے پیش کر دیے، سرکار یا رسول اللہ آج میری کمائی، اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے، سرکار جتنا چاہتے اس میں سے لیتے اور کہتے کہ تمہارے پاس ہے، وہ پھر لے جاتے دوسرے دن۔ آپ کتنے دولت مند بنے، بے انتہا دولت مند بنے، آپ کی اولاد آپ کے سونے کے اینٹوں کو قطر قطر کے حصے کرتی ہے، کتنی دولت کمائے۔ میں بار بار بولتا ہوں کہ ہم یہ دماغ میں اکثر جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ بزرگان دین اللہ والے وہ تو غریب رہنا، پریشان رہنا، مفلوق الحال رہنا، لوگوں سے منگتے رہنا، لوگوں سے پوچھتے رہنا، یہ تصور ہمارا جو ہے وہ تصور دور کرنا، یہ تصور ہمارے پاس جو بیٹھا ہوا ہے کہ بزرگان دین بزرگ بولے تو کپڑے نہیں رہنا، پھٹے ہوئے کپڑے پرانے میلے پہ نہیں رہنا، پیسے نہیں رہنا، جھاڑ کے نیچے بیٹھے رہنا، جھوپڑی میں رہنا، کوئی بھجاتی تو کھا لینا، کوئی بھوکے رہ جانا، جو دعا کریں ان کی دعا قبول ہو جانا۔ پھر ہم اپنی مانگنے کے واسطے چلے جائیں گے، اپنی ارزاق ان کے سامنے پیش کر دیں گے، انہوں کیسے رہنا بھائی، وہ غریب رہنا، دولت کس کے لیے، ان کے واسطے نافرمانوں کے لیے نہیں، فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ کس کے لیے رکھا نعمتیں، ہم نعمت کس کو دیتے بھائی، ہمارے پاس ایک نافرمان اولاد ہے، ایک فرما بردار بیٹا، دو بیٹے ہیں ہمارے، ایک نافرمان بیٹا ہے، ایک فرما بردار بیٹا ہے ہمارا، ہم دولت کس کو دیتے ہیں، ہماری خوشی سے اگر کسی کو دینا رہا اس کو دیتے ہیں، نافرمان کو دیتے ہیں، فرما بردار کو دیتے ہیں، فرما بردار کو دیتے ہیں۔ اللہ کا فرمانبردار بندہ ہے، اللہ تعالیٰ نہیں دیتا اس کو، اللہ کا بندہ چاہا تو، بندہ نہیں چاہتا، بندہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتا، بندے کے اختیار میں ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا، ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہونا کہ ہم اللہ والے ایسے ہی رہتے۔ صحابہ رضی اللہ صحابہ اتنا دولت، کتنی دولت تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک مانگنے ایک صاحب آئے تھے، حالات بڑے خراب ہیں، بولے کہ عثمان کے پاس جاؤ، تم گھر کے قریب گئے تو آواز آئی 2 سالن نہ کو پکا گھر میں، تم 1 سالن پکا، 1 سالن سے کھانا، 2 سالن کی کیا ضرورت ہے؟ ارے انہوں نے بولے یہ گھر میں جتنی تکلیفیں ہیں میرے کو کیا دیتے؟ کھٹا ہمارے پھر بھی خلیفہ وقت کا حکم تھا، بولے کیا بات ہے؟ تو خلیفہ بولے آپ کے پاس جاؤ، میرے حالات میرے خراب ہے، ضرورت ہے پیسے کی، ٹھیک ہے کتنے ہونا تو دینار لا کے دے دیے، اتنے دینار کیسا لگ جاتے؟ اونٹ ہونا پڑتا ہے تمہارے کو، اونٹ دے دیے، اونٹ کو کیسا لے کے جاتے؟ اونٹ چرانے والا ہونا نا اس کو بھی دے دیے، یعنی اپنے نفس کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن دولت برابر رکھے ہوئے ہیں، کیوں؟ دولت کو دل میں نہیں رکھتے،
دولت کو دل میں نہ رکھے. دولت کو دل میں رکھے تو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا. دولت کو دل میں رکھے تو خرچ کرنا مشکل ہو جاتا, تکلیف ہو جاتی ہے. ارے کتنی مصیبت سے جمع کرا, دل میں نہیں ہے تو پیسہ خرچ کرو, کوئی فکر نہیں. ارے پھر آتا بھائی کل اللہ پھر دیتا. اللہ کی راہ میں ایک درہم اللہ کل 10 دیتا, 70 دیتا, 700 دیتا. اللہ جتنا چاہے اتنا دیتا. جو بندہ یہ نیت سے خرچ کرا برابر اللہ تعالیٰ اسی وقت نہیں دیں گا, لیکن دیں گا ضرور. اس کے بعد سرکار علیہ وسلم وہاں پہ ایک زمین تھی, 2 یتیم بچوں کی, سہیل اور سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 2 چھوٹے معصوم بچے تھے. بولے کہ یہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے, تو بچے بولے کہ ہم یہ ہدیہ دیتے ہیں, مطلب ہماری طرف سے ہدیہ تو ہم زمین دے دیتے ہیں. سرکار علیہ وسلم نہیں اس کی قیمت ادا کی جائے گی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شاید 10 دینار اس کی قیمت ادا کرے. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی. کیسی تعمیر ہوئی؟ آج ایسا دیکھ رہے نا ہم, جیسی سنگ مرمر ایسا پتھر میں پیرا گیا تو ٹھنڈا, کوئی گرمی نہیں. ایسی مسجد نہیں تھی. مسجد کیسی تھی؟ وہ کھجور کے تنوں کے پلر سے اس کا کیچڑ کی دیوار, کھجور کے پتے, کھجور کے پتوں سے, کھجور کے تنے سے اور کچی اینٹوں سے دیوار تعمیر کی گئی, پلر لگائے گئے اور مسجد تعمیر کی گئی. وہ مسجد نبوی جس کی اہمیت اتنی ہے کہ وہاں پہ ایک نماز پڑھیں گے 50,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہے. مسجد تعمیر کرے. اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے حجرات, آپ کے جو امہات المومنین تھے اس وقت 2 امہات المومنین آپ کے پاس کے ساتھ میں, ان دونوں کے حجرے تعمیر کیے گئے. پھر وقتاً فوقتاً جب جیسے سرکار کے نکاح میں جو لوگ آتے گئے پھر ویسے حجرے تعمیر ہوتے گئے. مواخذہ ہوا, سرکار ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرے. اس کے بعد سب سے بڑا جو اہم کام کرے سرکار وہ کیے, مدینے کے جو یہودی تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرے, حکومت کرنے کا انداز بتا کے ہے. اس وقت مکے میں مدینے میں 2 مسلمان, مطلب یہ مدینے کے لوگوں کے 2 قبیلے تھے, اوس اور خزرج, ایک دوسرے کے خلاف. تو یہودی کبھی ان کی سپورٹ کرتے, کبھی ان کی سپورٹ کرتے, یعنی کبھی ان کو نقصان پہنچاتے, کبھی ان کو نقصان پہنچاتے. تو سرکار ہم کیا کریں, یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کریں کہ پورے مدینے کے لوگ مل کے بولے تم نہیں, تمہارا تو الگ, ہمارا معاملہ الگ. خون بہا کی جو قیمت ہے وہ برابر ویسی رہے گی. باہر سے کہ دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کا دفاع کریں گے. تم کو کچھ مصیبت آئے گی ہم تمہارا ساتھ دیں گے, تم پہ کچھ مصیبت, ہم پہ کوئی مصیبت ہے تم ہمارا ساتھ دینا. اس وقت سرکار سمبی حکومت مدینے پہ حاکم کی حیثیت ہو گئی, کیونکہ تقریباً مدینہ بہت سارا مسلمان ہو گیا. یہ 1 سال گزرا اس طرح. دوسرا سال آیا, دوسرے سال میں بڑے بڑے واقعات ہوئے, بہت بڑے بڑے واقعات. سب سے پہلے تو جنگ بدر ہوئی. جنگ بدر ہوئی, اسلام اور کفر کے درمیان پہلی جنگ. اب تک مسلمان ظلم برداشت کرتے آئے, تکالیف برداشت کرتے آئے, مصیبتیں جھیلتے آئے, لیکن جب حکم آ گیا جواب دینے کا تیار ہو گئے. جنگ کا بائی گراؤنڈ الگ ہے. کس وجہ سے جنگ ہوئی؟ جو ظاہری حالات تھے جنگ کے, ظاہری جو حالات تھے جنگ کے وہ الگ ہے. لیکن جنگ جو ہوئی, جنگ میں مسلمانوں کی قسم کرسی کا کیا حال تھا. مسلمان صرف 313, جس میں صرف 3 گھوڑے, صرف 3 گھوڑے اور 7 اونٹ. دشمن کے پاس 1000 کا لشکر جرار, پورے ساز و سامان کے ساتھ, پورے ساز و سامان کے ساتھ. سرکار وسلم رات بھر گڑ گڑا کے دعا کرتے رہے, یا اللہ تو اس میں اگر یہ ناکام ہو گئے تو قیامت تک پھر تیرا کوئی نام لیوا پیدا نہیں ہوگا, نام لیوا نہیں رہے گا کوئی دنیا میں. یا اللہ اس کو کامیابی عطا فرما. اللہ نے قرآن شریف میں آیت نازل فرمایا کہ تم فکر مت کرو, 1000 فرشتوں کو ہم نے نازل فرمایا ہے جنگ میں تمہاری مدد کے لیے. اور جنگ سے پہلے سرکار نے ارشاد فرما دیا کہ فلاں دشمن یہاں پہ ختم ہوگا, فلاں دشمن یہاں پہ ختم ہوگا, فلاں دشمن یہاں پہ ختم ہوگا. جیسے سرکار نے فرمایا وہ دشمن وہاں پہ ویسے ہی ختم ہوگا. 70 دشمنان اسلام واصل جہنم ہے, 70 قیدی بنائے گئے.
وہ جو خیری بنے تقریباً 70 بعد اسلام قبول کرے، کیسا قبول کرے وہ؟ قیدی کو اسلام قبول کرتا، دشمن کے ساتھ ملتا، قیدی بولے تمہارا دشمن ہے نا، قید سے چھوٹ کے بھاگنے کی فکر کرنا انہیں، قید سے اس کے لوگ چھڑا کے لے گئے تو مکے سے بھی بھاگ کے آئے کئی صحابہ، بعد میں صحابی بنے۔ ایک صحابی رسول ارشاد فرماتے ہیں جو قید ہو کے آئے تھے جنگ بدر میں، بلکہ سرکار وسلم کیا کرے، جو 70 قیدی آئے تھے قیدیوں کو اپنے جو قریبی صحابہ تھے، جو لوگ صحابہ تھے جو جنگ میں حصہ لیے تھے، سب میں تقسیم کر دیے، اپنے جو اعتبار ہوتا ہے، جو سسٹم ہوتا ہے سرکار کا، تو بولے کہ تم ان کا خیال رکھنا، ان سے جتنا کام لینا ہے اتنا ہی کام لینا ہے، ان کی غذا کا، ان کے لباس کا خیال رکھنا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں قیدی تھا، میرا جو مالک تھا، وہ جو مالک جو تھے، صحابی جو تھے، وہ خود کھجور کھاتے، مجھ کو روٹی کھلاتے، مجھ کو شرم آتی روٹی کھانے کے لیے، گھر میں روٹی ہونے کے باوجود بھی اس کا خیال کرتے تھے، خود تکلیف اٹھاتے تھے، اس کا خیال کرتے تھے، قیدی کا خیال زیادہ کریں، اس کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا اپنے جو میں دے رہا ہوں اس کا خیال رکھنا۔ صحابی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں شرمندہ ہو جاتا تھا روٹی کھانے کے لیے، میں بولتا تھا کہ میں روٹی نہیں کھاتا، میں کھجور کھا لیتا، روٹی آپ کھائیے، نہیں روٹی تم کھا۔ مکہ گئے، فوراً اسلام قبول کے واپس آ کے اسلام قبول کر لیا، سرکار سب کا فدیہ رکھ دیا، ہر کوئی اپنی اپنی حیثیت سے، اپنی استطاعت سے، جو جتنے جو لیول کا ہے اس کی قیمت مقرر کرے، ان کے لوگ مکے سے آئے، اس کی قیمت ادا کرے، فدیہ ادا کرے اور لے کے چلے گئے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غریب تھے، ان کے پاس کچھ علم تھا، تو سرکار نے کہا تمہارا جو علم ہے وہ علم سکھاؤ، ان کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ مثال دنیا میں پھر قیامت کا کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ اسلام یہ درس ہم کو دے رہا، ہم اسلام کی تعلیمات پہ چھوڑ دیے، اسی لیے اللہ نے اقبال بولے سبق پھر پڑے صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اسی لیے بولے ہم دین کو چھوڑ دیے، اسلام کو چھوڑ دیے، رسومات کو رکھ لیے، ہم رسومات کو رکھ لیے، رسم کو رکھ لیے، نظام کو رکھ لیے۔ رسم کیا ہے؟ نماز پڑھنا ایک رسم ہو گئی ہماری، اللہ سے کبھی ملاقات ہماری نہیں ہے نماز میں۔ رمضان آیا ایک رسم کے طور پہ سحر کرنا، افطار کرنا، تراویح پڑھ لیے نہیں پڑھے نہیں پڑھے، جو سحر سے افطار سے کھانا شروع کرے سحر تک کھانے۔ مارکیٹ میں اس سے پہلے ایک صاحب بولے تھے رمضان میں لوگ مسلمان بولے تو روزہ رہتے ہوئے غذا کم ہونا، لیکن مارکیٹ میں ہر دکاندار ہر مہینے میں 10 کلو 100 کلو اگر چاول بیچ رہا تو رمضان میں انہیں 300 کلو بیچ رہا ہے، دال 50 کلو بیچ رہا تو 200 کلو دال بیچ رہا، یعنی رمضان میں پورے اجناس کی جو بکری ہے بڑھ جا رہی، اجناس کی بکری بڑھ جا رہی۔ یہ پورے چیزیں ہم رسوم کے طور پہ رکھ لیے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کا منشا ہے اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ سرکار کیا حکم دی اس کے بارے میں، یہ ہمارے پاس احکامات عمل کرنے کے لیے رسمی طور پہ عادت ہو جاتی، عادتاً کر لے رہے ہم، ارے اذان ہو گئے بھائی نماز جانا ہے، نماز کے لیے چلے گئے نماز، ارے نماز تو کیوں گئے بھائی، کیا بولا اللہ تعالیٰ نماز میں، کیا بول رہے ہم نماز میں، کیا بول کے پیش اللہ کے سامنے ہم، اللہ ہمارے کو سن رہا نہیں سن رہا، سبحان ربی العظیم بول کے بول رہے ہیں، اس کے بعد کیا بول رہے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ بول رہے ہیں، اللہ سن لیا جو پاک ہے، کیا سنا بھائی اللہ، کیا سنا اللہ تعالیٰ، اللہ کی تعریف اللہ کو بول کے دیکھ کے کرے، اللہ کی تعریف سمجھ کے کرے، اللہ کو 3 بار پڑھے 5 بار پڑھے 7 بار کتنے بار پڑھے گی کیا ہے، امام صاحب کے پیچھے تیسری رکعت ہے چوتھی رکعت ہے کنفیوز رہتے ہیں، وہ تو امام صاحب کے پیچھے بولتے جماعت ہو جاتی، اکیلے پڑھے تو ہر ہفتے میں 2 وقت سجدے سے وہ کرنا پڑتا، امام صاحب کے پیچھے رہے تو پھر بھی ارے امام صاحب ہے، امام صاحب بھی ٹائٹ رہنا پڑتا، ارے 102 بار سجدے سے وہ کہتے مسلمان گڑبڑ کرتے، ارے کہاں امام صاحب کہاں چلے جا رہے ہیں ہم لوگ، عادت ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، عادتاً ہو گئے ہمارے پاس، چھوٹا عمل کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ راضی ہونا، اللہ خوش ہونا، اللہ ہمارے کام کو
کیا بولنا چاہیے؟ قبول کر لینا، اور بندے کو احساس ہوتا اللہ یہ میرا قبول کرا رہا ہے عمل، اور بندے کا عمل قبول ہوا تو بندے کا قلب جو ہے نا خود بخود جھکتا، بندے کا قلب جھکتا، جو بندے کا قلب جھکتا بندہ جھکتا، انکساری عاجزی اس کے اندر پیدا ہوتی۔ ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا نہیں ہو رہی، مطلب یہ کہ ہمارا قلب جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا قلب نرم نہیں ہے، اللہ کی طرف جھکا ہوا نہیں ہے۔ کہ صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں تھی، ہمارے لیے مثال ہے سرکار کی صحابہ کی زندگی۔ ان کو دیکھ کے ہم فالو کرنا، ہم کو نیا کچھ بھی کرنا نہیں ہے، صرف فالو کرنا ہے، ہم کو نیا کام کرنا نہیں، ہم کو سرکار کو صحابہ کو فالو کرنا ہے، وہ جیسی زندگی گزار کے گئے ویسی زندگی ہم کو گزارنا ہے۔ رمضان میں جنگ ہوئی، پورے روزے رکھ کے جو ہے، یہ دوسرے ہجری میں رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، رمضان کے روزے بھی فرض ہوئے، زکوٰۃ بھی فرض ہوئی اسی سال زکوٰۃ بھی فرض ہوئی، اور قبلہ بھی تحویل ہوا، تبدیل ہوا۔ قبلہ سرکار ہم شروع سے مکہ معظمہ کی طرف نماز پڑھنے کی خواہش رکھتے تھے، جب تک مکے میں تھے کعبے کی طرف ایسی نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس ایک سمت میں ہوتا تھا، بیت المقدس قبلہ تھا، لیکن سرکار کی خواہش تھی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہونا۔ مدینہ آنے کے بعد ڈائریکشن بدل گئے، سرکار کی خواہش ہوتی کہ کعبے کی طرف کریں، لیکن ڈائریکشن جا رہا قبلہ اول کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نماز میں حکم فرمایا کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار اوپر اٹھانا دیکھ رہے ہیں، ہم نے آپ کے لیے قبلے کو تبدیل کر دیا، نماز میں ہی آپ پلٹ کے ادھر آ گئے۔ مدینہ جو عمرے کو گیا دیکھیں گے، مسجد قبلتین بول کے ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، یعنی اسی مسجد میں ظہر کی نماز میں آپ تبدیل ہوئے، اور تمام کے تمام صحابہ سوال نہیں کرے ارے سرکار یہ کیا کرتے رہے نماز میں، صحابہ فوراً پورے بدل گئے، سرکار کیسی اتباع کرتے تھے، سرکار کیسی اتباع کرتے تھے، سرکار کیسا سرکار کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، سرکار کے ساتھ جو محبت رکھا وہ سرکار کے ساتھ رہے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں جب اطلاع ملی کہ آپ کے گھر کو سرکار نے پسند فرمایا ہے، لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بڑی بیٹیاں خوش ہو کے ساتھ کے پاس آ کے خوشی سے ترانے گانے لگے اور کہنے لگے کہ سرکار ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سرکار ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، سرکار آپ سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہم کبھی نہیں بولے سرکار سے محبت کرتے بولتے، کبھی بولنا لبیک یا رسول، مدینہ گئے تو بولنا لبیک یا رسول، لبیک لبیک لبیک، حاضر ہوں سرکار آپ کے دربار میں حاضر ہوں، غلام حاضر ہے آستہ پر، آپ کے آستہ پہ حاضر ہے سرکار، قبول فرمائیے غلامی کو، غلام کو قبول فرمائیے۔ فوٹواں ویڈیوز، سال میں ایک بار موقع دے رہے وہاں جانے کا، کیا ہے وہ مقام کا نام؟ ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ میں جنت میں اٹھا لیا جائے گا قیامت کے دن، وہاں جاتے ہی گھستے وقت فون آ لگے گھس رہے ہیں، ارے کہاں گھس رہے ہیں بھائی آپ؟ وہ ریکارڈنگ کے لیے کہیں آپ کو فون میں آپ کو پورے مل جاتے ہیں، آج کل یوٹیوب پہ ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے۔ نہیں میں گیا وہاں پہ، وہیں سے لائیو آ جا رہا، فیس بک پہ آ جا رہا، ان کے جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں سب پہ آ جا رہا۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر دینا نفاق، مشرک ہے۔ ہم سرکار کا ادب و احترام کیسا کرنا، صحابہ ہم کو بتا دیں گے، بزرگان دین ہم کو بتا دیں گے، مدینے میں کیسا اونچی آواز میں بات نہیں کرنا بولتے، مدینے میں ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں، کوئی قدر نہیں ہے، قدر نہیں۔ یہ اذان بھی دوسرے سال ہجری میں شروع ہوئی، پہلے سال پہلے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ نماز کے لیے، بلال رضی اللہ عنہ کی آواز بڑی تھی،
بلال بلاؤ بولے. تو ایک مرتبہ ایک صحابی رسول عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئے. آ کے بولے کہ یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھا کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اذان کے جو الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اذان کے پورے الفاظ ہیں میں خواب میں دیکھا کوئی مجھ کو کہہ رہا ہے یہ اذان کے لیے. سرکار سنے، سن کے بولے کہ بہت اچھی بات ہے، بالکل بلال کو بلاؤ. بلال کی آواز اونچی ہے، بلال سے کہو کہ یہ الفاظ دوہرا ہے، تم بلال کے ساتھ ٹھہرو اور یہ الفاظ کو دوہراتے جاؤ. بلال دوہراتے جائیں گے. جیسے بلال رضی اللہ عنہ آزاد دیے اور فاروق رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ اس ذات کی قسم جس سے قبض قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی یہی الفاظ میرے خواب میں دیکھے. یہ اذان بھی جو ہے اللہ کی طرف سے حکم ہے، کوئی اپنی مرضی سے سرکار نہیں دیے. بلال رضی اللہ اپنی مرضی سے نہیں دیے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اذان نہیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے الفاظ آئے. ایک ایک چیز ہمارے پاس دین میں، ایک ایک چیز، کوئی چیز ایسا مرضی کی نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ کی مرضی، اللہ کے رسول کی مرضی ہے. اللہ کے رسول کی مرضی بھی حقیقت اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جن پہ وہی کی جاتی ہے. سرکار کی قدر کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. جو محبت کرا سرکار سے، اللہ تعالیٰ سرکار، علامہ اقبال اللہ کی زبان میں وہ ہے کہ تو محبت سے اگر وفا کریں گا تو میں تیرا ہوں، میری بات میں تیرا ہو جاؤں گا. لیکن لوح و قلم، کیا مطلب ہے لوح و قلم کا؟ لوح و قلم تیرے ہیں. لوح جس کے اوپر لوگوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، قلم جسے تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی تو جس کی چاہے اس کی تقدیر لکھ دے. یہ سرکار سے محبت کرنے والوں کا درجہ ہے. سرکار سے محبت کرنے والوں کا درجہ یہ ہے کہ لوگوں کی تقدیریں بدل سکتا ہے. وہ محبت کرا تو برابر کر سکتا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. دنیا تو چھوڑ دے، میں تو چھوڑ دے، تو جس کو چاہے اس کو چاہے جنتی بنا دے چاہے خراب کر، تیرے اختیار ہے. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے فیصلہ سنا رہا ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو سرکار سے محبت کرا، جو سرکار کی سنت پہ عمل کرا، جو سرکار کی باتوں کو دوسروں تک پہنچایا. بلغوا عنی ولو آیتن، بچوں کو چھوٹے یاد دوں گا، بچپن میں یاد دلا دیے، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ بچے کو ایک ہی بار. یہ ہماری ذمہ داری کہ ہم علم حاصل کرنا، ہم اپنی آنے والی نسل کو بھی پہنچانا، احساس کرنا. سرکار کیسا فرمایا، تم اپنی اولاد کے دل میں میری محبت پیدا کرو، میرے آل کی محبت پیدا کرو اور قرآن کی تعلیم. سرکار کی محبت صحابہ کی اپنی اولاد کے دل میں آنا محبت آنا بولے تو آ جاتی کیا نہیں. گھر میں بھی ہمارا ڈسکشن چلتے رہنا، کبھی ربیع الاول کی بات آئی تو ربیع الاول کی پروگرام کرنا، اٹینڈ کرنا، کبھی کبھی سرکار کی بات کر دینا موقع سے موقع. تو سنتے محبت پیدا ہوتی. ارے انہوں ایسا کہ سرکار کی سنت ہے بھائی، یہ کیا بھی ہے سرکار کی سنت ہے بھائی، یہ سرکار کے منہ مبارک اس کا قدر کرنا، احترام کرنا. یہ سرکار کے صحابہ تھے، انہوں ایسا کہ ہم ان کا بھی ادب کرنا. تو اس سے کیا ہوتا، آہستہ آہستہ محبت پیدا ہوتی. سرکار سے محبت پیدا ہوگی تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہیں، ہماری اولاد بھی کامیاب ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق حیات دے تو آنے والے پروگرام میں ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. اس بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا الہی آمین. جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سنکل عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. واسطے کریم اس وقت کا میرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعلاماتک وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.